نے نہیں پیا، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں اپنے مضمون کی مناسبت سے جو وجہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل کلاں کھڑے ہو کے فرعون کے دربار میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، اور فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نعدک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا اور آج مجھے عقل دینے آ گیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سے کہا دیا، اے موسیٰ جب تجھے یہ کہے تو اس کا منہ توڑ جواب دے سکے، میاں میں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا تھا۔ تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کے نتیجے پھر کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ آج تبلیغیں غیر مؤثر اسی لیے ہوئی ہیں کہ ہم ٹگے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے۔ اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کا تیور کچھ اور ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اس بات کو کہلوایا، باوجود کہ حضور کا عمل بھی اس پہ گواہ ہے، لیکن تاکہ آنے والے مبلغین کے لیے روشنی بن جائے کہ اے محبوب تم فرما دو اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اور پھر جس طرح حضور نے تبلیغ کی ہے، جو دکھ حضور نے سہی، میں یہاں کمرے سے اس باہر سے کمرے میں داخل ہوا ہوں تو آپ کے چہرے تمتما رہے تھے، آنکھوں میں پیار کی چنگاریاں تھیں، اور اسٹیج کے علماء جو میرے سے کتنے درجے بہتر ہیں اور سادات کرام، ان کے چہروں پر تمتماہٹ تھی، محبت کے جذبات تھے۔ اب میں 3 گھنٹے بھی تقریر کر جاؤں تو یہ کون سا مشکل ہے؟ آپ پیار دے رہے ہیں، میں پیار وصول کر رہا ہوں۔ مشکل تو اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سننا نہ چاہیں، لوگ آگے سے پتھر لیے کھڑے ہیں، نہیں تیری بات کو سنیں گے۔ نبی پیغام حق لے کے جاتا ہے، لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، نہیں سنیں گے تیری بات۔ یہاں تو اگر سبحان اللہ زور سے نہ کہی جائے تو خطیب بگڑ جاتا ہے، اگر لاؤڈ سپیکر ٹھیک نہ ہو جائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں تو برستے ہوئے پھولوں میں آتے ہیں اور برستے ہوئے پھولوں میں جاتے ہیں، لیکن ذرا غور تو کریں کیسا مشکل کام ہے وہ تبلیغ۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگانا تو دور کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں تیری بات ہی نہیں سنیں گے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، اچھا میاں کبھی تو تھکو گے نا، کبھی تو انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب ہی پیغام حق دے کے جاؤں گا۔ لوگوں نے پتھروں سے استقبال نہیں کیا ہے، لوگوں نے راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے ہیں، بچھتے ہوئے کانٹے، پھیلے ہوئے گڑھے، کیا کیا دکھ اور کیا کیا اذیتیں نہیں جو حضور کے راستوں میں کھڑے کیے گئے، کیا کیا مصیبتیں اور مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، کیا کیا طوفان آئے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن حضور سے پوچھا حضور احد کے دن سے سخت دن بھی بلا زندگی میں کوئی آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں سب سے مشکل دن جو حضور پر تھا وہ احد کا دن تھا، جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، ان میں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی تھے، جن کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کا مسلح کیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، آنکھوں میں نیزے چبوئے گئے اور ان کے اعضائے بطنیاں کاٹے گئے، اس کا ہار پرویا گیا، کلیجہ چبایا گیا۔ آقا کریم کے سر پہ پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی بھی تو سناؤ نا، میرے چچا کی بات بھی تو کرو نا۔ یہ دردناک ترین دن ہے تاریخ اسلام میں۔ حضرت ام المومنین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کوئی آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ عبد یالیل اور دیگر 2 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر کے گئے، حضور نے دعوت دین دی، انہوں نے مسترد کر دی۔ آقا کریم نے ایک بات کہی کہ ما قلتم قلتم، جو تم نے کہا سو کہا، میں تمہاری بھلائی کا پیغام لے کر آیا تھا، مجھے غرض نہیں تھی تم سے، لیکن میں تمہاری بھلائی اور بھلے کی بات لے کر آیا تھا، تمہاری قسمت تم نے قبول نہیں کی، لیکن اب میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ اس بات کو میرے اور تمہارے درمیان راز رکھنے کا معاہدہ کرو، چونکہ مکے والوں تک یہ خبر پہنچے گی تو وہ تمسخر اڑائیں گے کہ لوگ گئے تھے طائف میں، وہاں بھی کسی نے نہیں سنی، اس لیے میں تمہارے بھلے کی بات تمہارے تک پہنچائی، تم نے نہیں سنی، تمہاری قسمت۔ اب اس بات کو افشا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں، بلکہ انہوں نے بڑا عجیب سا رویہ اپنایا۔ حضور نے واپس جس راستے سے گزرنا تھا وہاں 2 رویا کتاروں میں اوباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا، ان کے ہاتھوں میں کنکر اور پتھر تھے۔ حضور جب گزرتے تو وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے حضور جب بیٹھ جاتے تو 2 گنڈے آگے بڑھتے
حضور کو کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے. فرمایا عائشہ یہ دن وہ دن تھا جب مجھے احد سے زیادہ تکلیف پہنچی، جب مجھے پتھر مارے گئے طائف کے بازاروں میں اور ان دکھوں سے دو چار کیا. اور پھر حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ حضور ان کے لیے بد دعا بول دیجئے. نبی رحمت کی زندگی کا انداز تو دیکھیے، حضور کی زندگی کے تیور تو دیکھیے. حضور فرمایا میں زحمت بن کر نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں. جب اسرار پہم بڑھا کہ انہوں نے دکھ دیے ہیں، انہوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں، حضور آپ ان کے لیے بد دعا بول دیجئے. حضور نے ہاتھ اٹھا لیے. صحابہ کا خیال تھا کہ ابھی لب سے لفظ نکلیں گے اور دو پہاڑ آپس میں جڑ جائیں گے اور طائف والوں کو پیس کر کے رکھ دیا جائے گا. لیکن محبوب کے ہاتھ اٹھے اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، میرے پیغام کو سمجھتی نہیں ہے، اور اگر جانتی ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی. حضور نے فرمایا صحابہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. مبلغین کے لیے اس میں کتنی بڑی روشنی ہے. ہم تو تقریر کا، واعظ کا، تلقین کا جو ہے وہ نقد صلہ لینا چاہتے ہیں نا. کبھی تبلیغ کا اثر دوسری نسل تک بھی چھوڑنا پڑتا ہے. کہا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، مجھے ان کی نسل سے ایمان کی توقع ہے. اب آقا کریم نے کتنے دکھ سہے. لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میں نے تمہیں دین دیا، تمہارے تک پیغام پہنچایا. اور حضور ان کے پیچھے گئے، کبھی ذیل مجار کی منڈی میں، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی صحن حرم میں، کبھی کوہ صفا پہ، کبھی جبل مروہ پہ، کبھی جبل ابو قبیس پہ، کبھی دارالندوہ میں پہنچے، کبھی مکے کے راستوں میں کھڑے ہوئے، حج کے موقع پہ پہنچے. ایک ایک موقع پہ ان تک پہنچ کر کے، دروازوں تک پہنچ کر کے، کنڈی کھڑکا کے حضور نے ان تک پیغام حق پہنچایا. لیکن ڈٹائی سے انہوں نے انکار کیا. لیکن نبی کا سفر پھر بھی جاری ہے. گھر میں فاقے ہیں، پیغام تبلیغ پھر بھی جاری ہے. امام منذری نے لکھا ہے ایک دن حضور تشریف لائے، مسجد سے باہر جلوہ فراز ہوئے تو شیخین آگے کھڑے تھے، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما. چند قدم آگے بڑھے تو ایک اور صحابی مل گئے. چلتے چلتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کر کے رکے. حضور کی خوشبو سونگھ کے وہ گھر سے باہر آ گئے. جدھر جدھر سے وہ چلتے تھے خوشبوئیں انہی راستوں کا طواف کرتی تھی. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. وہ جلدی سے باہر آ گئے. حضور سے عرض کی حضور آپ مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف دے دیں. آقا نے قبول فرما لیا. انہوں نے گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور پھر حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. کھانا تیار کرنے میں کچھ دیر تھی. آ کے بیٹھے، دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ اتنی نکاہت ہے. سمجھ گئے کہ کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا. جلدی سے گئے، باغ سے کھجور کا خوشہ توڑ لائے. حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے حضور جتنی دیر تک کھانا پکتا ہے یہ کھجوریں تناول فرمائیں. تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا. آقا کریم سے عرض کی گئی حضور کھانا تناول فرمائیں. حضور کی جو ہی نظر کھانے پہ پڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک روٹی پکڑی، چند بوٹیاں لی اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی. مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. گھر میں بیٹی فاقوں سے ہیں، میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی، کیسے واعظ ہوتا ہے، کیسے تلقین ہوتی ہے. لیکن حضور کی زندگی ہے، گھر میں فاقے ہیں، پیغام حق کا ابلاغ ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں خندق کے موقع پہ صحابہ نے عرض کی حضور بھوک کی وجہ سے ہم سے تو کام نہیں ہو رہا اور پیٹ پہ علامتی طور پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے آقا نے انہیں کوئی تسلی دیتے ہوئے فکاشف باتا نہ ہو، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا. لوگوں نے دیکھا ان کے پیٹ پہ اگر ایک تھا تو حضور کے پیٹ پہ دو بندھے ہوئے تھے. اب پھر وہ کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ جنہوں نے اس پیارے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. یہ ہے ہمارا مرشد، یہ ہے ہمارا پیر، یہ ہے ہمارا رہنما. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ لیڈر اے سی والے کمرے میں بیٹھا کارکن دھوپ میں جل رہے ہیں. ہمارے پیٹ پہ اگر ایک ہے تو ادھر دو بندے ہوئے ہیں. تو یہ کٹھن مراحل، دکھوں کی زندگی، حالات کا جبر، برستے ہوئے پتھر، کھدے ہوئے گڑے، پھیلے ہوئے جو ہیں وہ کانٹے، کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا دکھ حضور نے نہیں سہی. لیکن پیغام حق برابر جاری رہا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى. ہاں ایک بات یہ ہے کہ میرے قرابت دار جو ہیں، میرے اہل بیت